برطانیہ میں امیگریشن کے حوالے سے شکنجہ نہایت سختی سے کسا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں جو نئے قوانین لاز بنائے جا رہے ہیں ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ برطانیہ کی نئی وزیر داخلہ شبانہ محمود نے ابھی اس حوالے سے ایک طویل تقریر اپنی پارٹی کے سالانہ جلسے میں کی ہے، جس میں ان قوانین کا حوالہ دیا ہے جن کو تیار کر لیا گیا ہے اور 100% یقین ہے کہ ان کو منظور بھی کر لیا جائے گا۔ ان پر مختصر سی بات کرتے ہیں، لیکن پہلے شبانہ محمود وزیر داخلہ برطانوی حکومت کو ذرا سنیے کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ That the British people welcome those who come here and contribute, but contribution is a condition of that welcome. For that reason, we will soon increase the time in which someone must have lived in this country to earn indefinite leave to remain from 5 years to 10. And we will be consulting on this change soon, and as part of that consultation, I will be proposing a series of new tests. کچھ عرصے پہلے تک جس شک کو PR یعنی پرماننٹ ریزیڈنٹشپ کہا جاتا تھا، اسے اب ILR کہا جاتا ہے، یعنی انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین۔ سب سے زیادہ تبدیلیاں اور جو سخت تبدیلیاں ہو رہی ہیں وہ اسی ضمن میں ہو رہی ہیں۔ سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے کہ اس وقت تک اس کی مدت کہ اگر 5 برس تک آپ برطانیہ میں رہتے ہیں تو آپ کو 5 برس کے بعد PR یعنی پرماننٹ ریزیڈنٹشپ مل جاتی تھی، لیکن سب سے پہلی بات یہ کی گئی ہے کہ اس مدت کو 10 سال کر دیا گیا ہے۔ حکومت کی تجویز ہے کہ یہ مدت مزید شاید کسی وقت بڑھ جائے۔ ابھی یہ واضح نہیں کہ یہ تبدیلی موجودہ رہائشی یا درخواست دہندگان پر لاگو ہوگی، یعنی وہ لوگ جو پہلے 5 7 10 سال سے رہ رہے ہیں ان پر لاگو ہوگی یا جو نئے لوگ اب آئیں گے ان پر لاگو ہوگی۔ انگریزی زبان کی جو شرط ہے اس کو سخت کیا جا رہا ہے۔ ILR کے لیے انگریزی کی سطح کی ضروریات بہتر بنانے کی یعنی مزید بہتر بنانے کی طرف توجہ دلوائی جا رہی ہے، مثلاً B1 سے B2 کی سطح تک۔ کچھ کیٹیگریز میں آپ کے شریک حیات یا آپ کے ڈیپینڈنٹس یعنی وہ لوگ جو آپ پر انحصار کرتے ہیں ان کو بھی انگریزی زبان کی کم از کم صلاحیت دکھانی ہوگی، such as being in work, making national insurance contributions,